وہ ضلع خوشاب کی علمی و ادبی تقریبات کی جان ہے. پیشے کے حوالے سے وہ ایڈوکیٹ ہیں اور ڈسٹرکٹ پریس کلب جوہر آباد کے چیف آرگنائزر ہیں. وہ جب اسٹیج پر آتے ہیں تو اپنی گفتگو سے حاضرین کے دل کو فتح کر دیتے ہیں. میں پروفیسر قاری نجم مصطفیٰ صاحب کو اس تقریب میں ان کی آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروفیسر قاری نجم مصطفیٰ صاحب اس تقریب میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. تمغہ امتیاز اور ایوان صدر اسلام آباد کی در و دیوار ان کی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں. اب میں نہایت احترام سے حافظ خان محمد مال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قاری صاحب کی شخصیت اور ان کی کتاب کے حوالے سے اپنے گراں قدر خیالات سے ہم مستفید فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم. جناب صدر مجلس صاحبزادہ عبدالرسول صاحب، صدر پریس کلب چوپائی صاحب، جناب قاری مشتاق انور صاحب، لفظ جملہ نہیں کہوں گا بیان ہو جائے، دیگر حاضرین مجلس، میرے پیشرو مقرر میرے قریبی بھائی چودھری صاحب نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں پروفیسر عبدالرسول صاحب جیسی عظیم شخصیات کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں، ہمارا یہاں مقصد ان کے علمی خان نعمت سے حکمت و دانائی کی خوش نشینی کرنا ہے، ان سے اکتساب فیض کرنا. اس کا مجھے انتہائی خوشی بھی ہوئی کہ پروفیسر صاحبزادہ عبدالرسول میرے استاد مکرم بھی ہیں. برسوں بعد مدت گزری، زانوں میں تلمس طے کیا، تاریخ ان سے پڑھی، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ان سے سیکھے. بڑی مدت کے بعد آج جب میری ان سے ملاقات ہوئی، دل انتہائی خوش ہوا. مجھے خوشی ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد مکرم کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. حاضرین مجلس، قاری صاحب نے افہام تجوید کتاب تعریف فرمائی، قرآن عزیز کے متعلق ہے. سب سے پہلے وقت کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے میں قرآن عزیز کے متعلق بات کروں گا. حاضرین مجلس، قرآن عزیز کے الفاظ مالک یوم الدین کے ایک نورانی پہرے بے قرار سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو سردار ملائک جبرائیل علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی کے ذریعے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت ترجمان سے نکل کر مختلف راہوں سے ہم تک پہنچے. ہم پروفیسر صاحب کتنے خوش نصیب ہیں
کہ یوں کہ تم الفاظ قرآن و اصول ازلی اور ابدی حقیقتیں آج ہمارے سامنے اتنی بڑی کتاب کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے دکھ یہ ہے کہ آج تک یہ امہ اس سے کما حق ہو استفادہ حاصل نہیں کر سکتی. مرشد اقبال نے کہا برخور از قرآن اگر خواہی ہے یا اس سے استفادہ حاصل کر اگر تو زندگی چاہتا ہے کہ در ضمیرش دیدام آب حیات اس کے ضمیر میں میں نے آب حیات دیکھا. مردہ قوم اس سے زندہ ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا اثر اٹھا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نسی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی تعلیمات کو پس پوچھا. علامہ ہی کہتے ہیں کہ اے جو شبنم بر زمین التندئی در بہلداری کتاب زندگی. شبنم کی طرح مسلمان تو منہ کے بل گرا پڑا ہے تجھے ہوش نہیں ہے کہ تمہاری قبر میں ایک انتہائی کتاب زندہ. اب اس کتاب کا استعمال کیا ہے کہ فلاں شخص کی حالت نظرا کے وقت بقول علامہ اقبال جان کری کے عالم میں اس کا روح تن سے جدا نہیں ہو رہا لہٰذا رسول کی حاصل پڑھیں آسان مرنے کے لیے اس کی یاد پڑھیں. میں حیران ہوں یہ کتاب ایک کتابی صورت میں علماء شرکت تھے کتابی صورت میں کٹھی نہیں ہے. ورتل القرآن ترتیلا وقت کی کنٹیجنسی سامنے آتی گئی اور اس کی ضرورت یا ضروریات کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے آیات عملی طور پہ یہ نازل ہوتے ہیں. پڑھتا ہوں فی ظلال القرآن الفاظ کبھی حیبت ہوتی حضر و مرال کے نصیر الدین گوری لکھتے کہ قرآن عزیز حضر و مرال کے پس منظر میں نازل ہوئی. حضر و مرال کے پس منظر میں نازل پڑھتے وقت اس کی حیبت کو اس کے جلال کو سامنے رکھو اور اتر بر قرآن باپو رویا کرو جب وقت یہ اسپیشل ہدایت ہے. یوں نہیں کہ میں کہوں آئی ایم دا ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ میرے پاس یہ ذاتی ڈگریاں ہیں اور میں کو بڑا ہوں نہیں. اصل قرآن عزیز کے سامنے طفل مکتب ہو کے اس سے استفادہ سکتا تب یہ اپنا سینہ آپ پہ کھولے. کبھی زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان قیامت کی ایک نشانیاں وہ صورتحال کس آب و تاب کے ساتھ قرآن عزیز میں آئی. میں حیران ہوں کہ مالک یوم الدین نے تشریح اور توضیح کے لیے لمبے چوڑے شاعرانہ تشبیہ و استعارات نہیں لی. وہیں سے کبھی کہا کہ تم مویشیوں سے بھی عبرت حاصل کرو. جناب محبوب رسول تشبیہ و استعارات جو ہماری عملی زندگی اور روزمرہ کی زندگی اور ہمارے مشاہدات میں ڈھیر ساری کہیں پردے کی ضرورت ہوئی. یا نبی قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. وہیں سے صورتحال پیدا ہوئی وہیں سے آیات نہ. تو عملی زندگی کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے. یہ چائنا میں ہم دیکھیں ایک کسان ہے ہل چلانے کے بعد کرتا ہے وہ مئو کے اخبار پڑھتا ہے. مزدور ہے وہ ان کے اخبار پڑھتے ہیں. کوئی کار مار خدا کی اتنی لمبی چوڑی کتاب وہ کتاب ہمارے پاس ہے اور دکھ کے خیال سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے اسکاری صاحب جناب مشتاق انور صاحب اس کے صوتی اثرات یہ صوت القرآن سے جاتے ہیں. اس کے اثرات کہاں گئے وہ سبع ملاقات کہاں گئے. کر کو سر جب سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گریٹ پلر آف اسلام دنیا میں صرف ایک مفاد مانتا ہوں. دنیا میں 10 سال اور کتنے مہینے جس کی حکمرانی رہی 450 مربع میل فی دن کی جس کی فتوحات کوئٹے سے لے کر فرانس تک جس کی فتوحات اتنے سخت دل آدمی کو یہ صوتی اثرات ہیں جنہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ. الحاظ کیا سے بہت بڑا کبھی
قرآن عزیز کے صوتی اثرات کیا ہیں وقت کم ہے، تو قاری صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایک فاصلہ طے کیا. آپ جب میرے آپ قرآن دوست ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ جب قرآن عزیز پڑھتے ہیں تو بلا شک و شبہ میں عالم تخیل میں اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے، جناب چوری صاحب اپنے ایک طریقہ کار ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عربی وہ جو سیران نشین تھے یا بلی خان، میں ان کی محفل میں ہوں اور قاری صاحب جیسے قرآن عزیز نازل ہو رہا. یہ لہج داؤدی اللہ تعالی کی آپ کو دین اور آپ اس کا استفادہ اپنی ذات کے لیے نہیں، ہمارے لیے اور پبلک ایٹ لارج کے لیے کر رہے ہیں. میں شاید محبوب رسول شاید آپ کا مضمون تھا، پوری طرح مجھے یاد نہیں، کسی کی کتاب میں، تو وہاں مولانا لکھا ہوا تھا کہ فلاں مشرف نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے اور نواز شریف نے یہ اعزاز بخشا. قادری صاحب ان کو اعزاز کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت؟ وہ مدرسے تباہ کرنے والے ہیں، یہ بنانے والے ہیں، یہ قرآن عزیز سیکھنے اور سکھانے والے ہیں مشرف، ان کی ان کو اعزاز کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے بھائی، رمز آشنا مانا ہر خیرہ سر نواشت، ہر خیرہ سر جو ہے یہ شرید سر، وہ ضروری نہیں ہے کہ معنی اور اس قسم کی ابہام کے وہ آشنا ہو. طبع سلیم فضل اثر اس سے قدر نواشت، اچھی طبع اور طبع سلیم یہ وراثت نہیں ہے، یہ اس مولا کائنات کا یہ فضل ہے. تو اس لیے آپ کی یہ جو طبع سلیم ہے جناب قاری صاحب، اتنی خوبصورت کتاب لکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو آپ پہ. اب میں پھر آپ کو شجر نسب بھی اس میں نے کتاب میں پڑھا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ تاج دار حل عطا کے خانوادے سے چاہے 48 اس میں ہو، بہت بڑا اعزاز، کوئی شک نہیں ہے. اگرچہ ہم اتنی گزار پات میں نہیں جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کے مثال سمجھتے، اس کے باوجود خانوادہ نبوت سے تعلق بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن قاری صاحب آپ نے ایک اور راستہ رشتے کا اپنا لیا، جس طرح آپ کی کتاب سے پڑھا ہے اور ادھر سے بھی، کہ سب سے پہلے قرآن عزیز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس پہ نازل ہوتا، کبھی پتوں پہ لکھا جا رہا ہے، کبھی کسی جھلی پہ لکھا جا رہا ہے، کبھی کسی شیڑی پہ لکھا جا رہا ہے، اور نزولی حیثیت میں نہیں. ہر عید جو نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت فرماتے کہ اس کو فلاں سورت کے پہلے میں رکھا جائے. قاری صاحب اس طرح کہ اس کو فلاں، یعنی اس کی تدوین جو ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، پہلے مصنف یا اس کی تدوین کرنے کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ قاری صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دھاگے کا رشتہ آج آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کا آغاز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. پھر سیدنا صدیق اکبر نے جب بعض کی کمی ہوئی یا انہوں نے شہادت پائی تو پھر دوبارہ اس کو کمپائل کرنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجیشن پہ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا، معاونت حضور اپنا سیدنا عمر نے فرمائی، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نے اس میں اور اس کو ایک مصحف کی صورت دی. اعراض کی صورت علی کے دور سے شروع ہو کے حجاز میں یوسف تک. وہ جو آپ کا شجرہ نسب قرآن عزیز کی تدوین میں چلا رہا ہے، قاری صاحب آپ اس کے آخری ہیڈ کا، آپ کا یہ قبیلہ جو قرآن عزیز کی تدوین میں ہے، یہ بھی خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے سے کچھ کم نہیں، اور آپ اس بات میں بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. آخر میں قاری صاحب میں یہ کروں گا کہ خوش رحانی سے پڑھنا بہت ضروری ہے. شیخ صاحب نے کسی کو پڑھتا دیکھا، وہ صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، خوش رحان، آپ نے کہا یہ مسلمانوں کے دنوں میں کٹوت کر گیا. قاری صاحب آپ کبھی آپ کی آواز میں بجلی کی کڑک نظر آتی ہے، کبھی رات کی گرج نظر آتی ہے، کبھی جو برہان خوش نوا کی چہک نظر آتی ہے، کبھی آپ کی اس خوش رحان تلاوت میں پھولوں کی مہک نظر آتی ہے، کبھی نرم و نازک ایک شاخ کی لہک اس میں. کتنے عناصر ہیں
قاری صاحب جو آپ کے تلاوت میں ہمارے دلوں اور ہمارے روح کو گرماتے ہیں، بلا شک و شبہ ہماری معلومات کے لیے آپ کی انتہائی خوبصورت کتاب ایک سنگل نشست میں مجھ سے نہیں پڑھی گئی، جس طرح ارشد بھائی نے فرمایا اس کو بار بار پڑھنے سے بہت سارا ہم نے اس بات سے فیض حاصل کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تدوین اور یہ تجوید، یہ قرأت اور یہ مخارج، یہ وقف لازم کیا ہے، وقف مطلق کیا ہے، یہ وقف جائز کیا ہے، یہ اتصال جو لام کا ہے یہ کیا ہے، یہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن یہ مقصد بذات نہیں، ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو قاری صاحب آپ صرف حافظ نہیں، صرف آپ وہ نہیں، وہ بھی بڑا درجہ ہے۔ اب میں اس کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ تھوڑی سی صف میں بھی شامل ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعرہ لگایا کہ انا لنحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں ہوں جس نے اس کلام کو اتارا ہے اور میں اس کا محافظ ہوں، تو قاری صاحب آپ جیسے وفات نکاح الہ العالمین، ہم آپ کتابیں میں آپ کے ساتھ لکھا ہوگا عرش مولا کی گری پہ کہیں قرآن عزیز علماء بتائیں گے، میں تو نہیں جانتا، لیکن اس کی بارگاہ عزتی کی تائید میں آپ کے گوشت گوشت کے دل میں بھی تائید ہے، لہذا اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، آگے پڑھاتے ہیں اس میں بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے روحوں کو گرماتے ہیں تو بھی آپ اس کے مستحق ہیں۔ آپ کا سفر جو آپ نے قاری سے لکھاری تک طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سفر آپ کو مبارک کرے، اور میری دعا ہے کہ آپ کے زور قلم میں اور اضافہ ہو، اور جہاں قرآن عزیز کے طریقہ کار اور اس کی تجوید پہ لکھ رہے ہیں، اس کی مقصدیت پہ بھی ہمیں انتظار ہوگا کہ آپ ہماری اور آمد و ناس کی رہنمائی کے لیے آپ اس بھی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔